سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہی جو قصے کو اینڈ کر چکے تھے ابلیس کے، اور جس طرح سے اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ جو خاص اس نے بات کہی تھی کہ میں ان کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، اس بات کو اینڈ کرنا تھا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم جتنی طاقت لگا سکتے ہو لگا لو۔ ان عبادی، یہ تھی ہماری آیت نمبر 65، کہ اس نے کہا کہ میں اپنی دعوت سے، اپنی آواز سے، اپنے سوار، اپنے پیادے سب ان پر چڑھاؤں گا، اور ان کو، آپ کے بندوں کو، آدم کی اولاد کو جنت سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ہم نے کافی پچھلی بھی ڈسکشن کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک جو میرے بندے ہوں گے، جبکہ اللہ ہی کے سب بندے ہیں، نافرمان بھی، فرما بردار بھی، ابلیس بھی، فرشتے بھی، سب اللہ کی تخلیق ہیں، لیکن یہاں پر یہ کہا جانا کہ بے شک جو میرے بندے ہوں گے، یعنی جو میرے کہنے ماننے والے، جو میرے فرما بردار بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، اس کا ان پر کوئی تمہارا اختیار نہیں ہوگا، جس کو ہم نے کافی وضاحت سے بتایا کہ ایمان وہ طاقت ہے، ایمان وہ ہتھیار ہے، وہ ویپن ہے کہ انشاءاللہ ہم پر شیطانیت حاوی نہیں ہو سکتی، اور ایمان قرآن کے علاوہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا، کہیں سے بھی آپ کو ایمان نہیں مل سکتا۔ ایمان کا تعارف آپ کو اللہ کی کتاب سے ہی ملے گا۔ تو انشاءاللہ جب ہم قرآن کے مطابق اپنے صبح شام ڈھالیں گے تو اللہ ہمیں وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی شیطانیت، ہمارے اپنے اندر کی بھی شیطانیت، وہ بھی ہم سے دور رہے گی۔ اور اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تمہارا رب وکالت کے بھی اعتبار سے، یعنی آپ خود سوچئے اللہ آپ کو، مجھ کو کتنی ڈھارس دے رہے ہیں کہ کوئی غیر اللہ کو بھی تمہیں وکیل نہیں بنانا پڑے گا، تمہارا اللہ تمہارا وکیل ہے۔ سوچئے تو صحیح، کتنا دل کو اللہ نے تسلی دے دی، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ وکیل وہ ہو جو مجھے پوری طرح سے جانتا ہو، اور جو مجھے معاف بھی کر سکتا ہو، اور جو میری کوتاہیوں پہ پردہ بھی ڈال سکتا ہو میری معافی مانگنے کے بعد۔ تو الحمدللہ جو ہمارے دل کی خواہش تھی کہ وکیل اللہ ہی کو ہونا چاہیے، اللہ نے اس آیت میں ہمیں وعدہ دے دیا کہ اللہ ہی کافی ہیں وکیل کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد اب جب ہم نے اللہ کو وکیل بھی جان لیا، جج تو وہ تھے ہی، لیکن جب ہم نے انہیں وکیل بھی مان لیا، تو اللہ تعالیٰ آگے جو آیت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں سوچو اور سمجھو کہ اللہ کی کیا شان ہے۔ تو آپ آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 66، کہ ربکم الذی، یہ جو رب ہے تمہارا، یہ وہ ذات پاک ہے، یسجی لکم، وہ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں تمہارے لیے فلک کو، کشتی کو، فی البحری، سمندر میں، یعنی آؤ سنو کہ اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہاری کشتی چلتی ہے سمندر میں، وہ چلانے والے بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یعنی اللہ نے ہمارے لیے دریاؤں میں بھی وہ کچھ رکھا ہے کہ انسان نہ بھوکا رہے گا، اور بلکہ اپنی کمائی کے بھی کئی ذریعے اللہ نے وہاں سے نکالے۔ انہ بکم، انہ کان بکم رحیما، کیونکہ وہ ہے تمہارے ساتھ بڑا رحم فرمانے والا۔ اللہ کی ذات رحیم ہے، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ جو تمہیں سمندروں میں بھی رزق دیتے ہیں، وہ اللہ تمہارے اوپر بڑے شفیق ہیں، لیکن انسان کا حال یہ ہے جو آگے بتایا گیا کہ انسان اتنا دغاباز، اتنا مطلب پرست ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، کہ جب چھوتی ہے تم کو کوئی ضرر، فی البحری، اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے جو یہ سین ویژولائز کیا، یعنی یہ جو اسپیشلی جو اس وقت بات بتائی جا رہی ہے، بالکل وہ ایک سین کی طرح ہے
اور خاص دریا میں جب تمہیں اللہ فرماتے ہیں، جس کو ہم اگزامپل کے طور پر پلین میں بھی لے سکتے ہیں، اس کو ہم اگزامپل کے طور پر جنگل میں بھی لے سکتے ہیں، اس کو ہم اگزامپل کے طور پر شہر میں خشکی پر بھی لے سکتے ہیں، کہ جب چھوتی ہے تم کو کوئی ضرر دریا میں دلہ، تو پھر تم سے گم ہو جاتے ہیں، من تدعون الا ایاہ، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اور کچھ سمجھتے تھے۔ ایک تو دیکھیں انسان کا انسان کو پکارنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر وہ بات ہو رہی ہے کہ تم کسی کو ایسا سمجھتے ہو کہ وہ مر گیا ہے، وہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے پکارنے پر آ جائے گا۔ اسپرچول پکارنا یعنی مذہبی طور پر پکارنا کہ جی کوئی قبر سے آ کر میری مدد کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی خشکی پر بھی یہ عادت ہوتی ہے نا غیر اللہ کو پکارنے کی، لیکن جب وہ دریا میں پھنس جاتا ہے، جب وہ دریا کی مشکلوں میں آ جاتا ہے، تو سب اس کے غیر اللہ سب گم ہو جاتے ہیں اس سے، الا ایاہ، مگر صرف وہ اللہ ہی اس کے دل میں رہ جاتے ہیں، اور وہ پھر صرف اللہ اللہ کرتا ہے۔ فلما نجاکم، پھر جب اللہ تعالی وہ مشرک انسان، وہ مطلب پرست انسان جو خوشحالی کے دنوں میں غیر اللہ کو بھی پکارتا تھا دینی اعتبار سے، پھر بھی اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہے اللہ تمہارے ساتھ رحیم، جو آپ نے بھی پچھلی آیت میں پڑھی کہ اللہ تو تمہارے ساتھ بڑے شفیق اور رحیم ہے۔ تو جب اللہ تعالی پھر بھی اس دوگلے انسان کو، اس منافق انسان کو، اس غیر اللہ کو پکارنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، اعرضتم، اعراض کرتے ہو تم، پھر اگنور کرتے ہو، پھر اللہ کی وحدانیت کو اگنور کرتے ہو، پھر اس ایک اللہ کے عقیدے کو تم پھر گڑبڑ کر جاتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناقدرہ، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سچی بات تو یہی ہے، لیکن ہم نے تو ایسے بھی ناقدرے دیکھے ہیں جو تکلیف میں بھی غیر اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو بنی اسرائیل کی عنایتوں میں اس شخص کی مثال دی جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتا تھا، لیکن پھر تکلیف میں سب غیر اللہ اس کے پاس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل میں، اس کے منہ پر صرف اللہ اللہ ہوتا ہے، تو اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ خشکی پر آ کر دوبارہ اللہ کی وحدانیت میں بڑی خیانت کرتا ہے، انسان بڑا ناقدرہ ہے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اتنے تم بے خوف ہو، اتنا تمہارا دل سخت ہے، تم اتنے بے خوف ہو کہ وہ دھسا دے تمہیں خشکی کی جانب؟ یعنی وہ جو تم خشکی پر آ گئے ہو اور اب تم نڈر اور اتنے بے باکی سے شرک کر رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ شاید اللہ تمہیں خشکی میں ہی دفنا دے، اللہ تمہیں اسی خشکی میں زمین پھاڑ کر دفن کر دے؟ تم صرف دریا سے ڈر رہے تھے، تم صرف اس کی موجوں سے ڈر رہے تھے، جبکہ اللہ کا تو حق یہ ہے کہ آپ خشکی پر ہو یا تری پر ہو۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا اس کی اگزامپل اگر آپ ایروپلین کی بھی لے لیں، کہ آپ جب کہیں ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں، پلین میں ہوتے ہیں، ریگستانوں میں ہوتے ہیں، جنگلوں میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں امتحانات کے دنوں میں، جب ہم ادھر سے نکل آتے ہیں کوئی پریشانی میں، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، کوئی چور ڈاکو گھر میں آ جاتے ہیں، کوئی عزت پر بات بن جاتی ہے، تو ہم پھر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ جب خوشحالی کا دن آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کو اگنور کرتے ہو، یعنی اس کی وحدانیت کو اگنور کرتے ہو، پھر جاتے ہو مزاروں پہ چادریں چڑھاتے ہو، پھر کیا کچھ کرتے ہو، پھر تعویذ پہنتے ہو، پھر اماموں کے نام کی منتیں مانتے ہو، وہ امام جنہوں نے وحدانیت کا درس دے کر اس دنیا سے گئے۔ یعنی کہاں کہاں ہم خیانت نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں تمہیں دھسا کے رکھ دوں اسی خشکی پر، او یرسل علیکم حاسبا، یا تم اتنے بے خوف ہو کر بیٹھے ہو کہ میں تمہیں اسی خشکی پر پتھروں کی بارش تم پر کر دوں۔ ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر نہیں تم پاؤ گے اپنے لیے کوئی وکیل، یعنی تمہاری کوئی وکالت نہیں کر سکے گا۔ اس وقت تو رب تعالیٰ نے تمہارے شرک کے باوجود تمہیں معاف کیا،
تم ایسے اعراض کرتے ہو کہ جیسے کبھی پکارا ہی نہ تھا. تو تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور تمہارے لیے تم کوئی وکیل بھی نہیں پاؤ گے. اور پھر سیکنڈ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ وہی چیز اسی انداز سے کہ اب امن تم، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا افا امن تم، کیا اتنے بے خوف ہو، تو اب اللہ تعالیٰ 69 آیت میں کہتے ہیں امن تم، کیا اتنے بے خوف ہو تم، ان یعیدکم، یہ کہ وہ دوبارہ تمہیں بھیجے اسی سمندر میں دوبارہ، اور پھر بھیجے تم پر سخت طوفانی ہوا. یعنی پہلے تو اللہ نے کہا کہ اب خشکی پر آ کر اترا رہے ہو، تو کیا میں یہاں تم پر عذاب نہیں ڈال سکتا؟ یا تم اب دوبارہ پانی کی طرف جاؤ گے تو کیا میں پھر تمہیں نہیں پکڑ سکتا؟ کیا تمہیں اللہ کی موجودگی کا احساس نہیں ہے؟ جو تم نے پکارا تھا اس کا مطلب تم اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ایکچولی یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم بالکل یہی حرکت کرتے ہیں. ہم کسی کو کیا بولیں، ہم خود یہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ہم تکلیف کے دنوں میں ہماری نمازیں بہت خوبصورت، تکلیف کے دنوں میں ہمارا لہجہ بہت ہمبل، بہت ہی ہم نرم لہجے میں باتیں کرتے ہیں، اور اپنے نوکروں کے بھی ساتھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا میٹھا میٹھا ہوتا ہے، صدقات بھی کرنے لگتے ہیں، لمبے لمبے سجدے بھی کرنے لگتے ہیں. جہاں تکلیف دور ہوئی وہاں ہمیں پھر وہی کہ ٹائم نہیں ہے. تو ایکچولی یہ ساری آیتیں میرے اور آپ کے لیے ہے، اور اسپیشلی ان عقائد کے لیے ہے کہ جو شرک یا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ پھر تم جب دوبارہ سفر کرو گے وہ غرق کر دے گا تم کو، بیما کفر تم، جو تم نے یہ کفر کیا بچ کر آ گئے اور پھر اللہ سے تم ٹکر لے رہے ہو. پھر تم سنو کہ لا تجدو لکم علینا بہی تبیعا، پھر نہیں تم پاؤ گے اپنے لیے ہم پر اس بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی. یعنی اللہ پر کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اللہ آپ نے میرے بچے کو ایسے کیوں مارا، اللہ آپ نے میری والدہ کو والد کو ایسے کیوں مارا. اللہ پر ہم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں کہ جب بھی ہماری موت ہو، جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں، دیکھیں جانا تو برے لوگوں کو بھی ہے، جانا تو اچھے لوگوں کو بھی ہے. اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھے، ہمارے عقیدے بہت بلند ہوں، ہم خشکی اور تری پر چاہے دنیا کے کسی کونے پر ہوں، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہوئے ادب کے ساتھ فرما بردار رہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.